السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له बिल्कुल कट कर रहे हैं ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم. اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب اندر قرآن اندر میرے پیغمبر ابراہیم دا تذکرہ کرو. انہ کان صدیقا نبیا. بے شک میرے پیغمبر ابراہیم اللہ دے سچے نبی سن. کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. نبی ولی پیغمبر امام فقط رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہیں ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھرتے ہیں در بدر مشکل کشائی کے لیے. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء
امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، یہ جڑا مہینہ ذی القعدہ دا گزر رہے ہیں، اس مہینے کے اندر علماء کرام حضرت ابراہیم جد الانبیاء دا تذکرہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر علماء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اونا دی شان دا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام دے جد امجد نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق دے مشہور شہر بابل دے ایک قصبہ گاؤں دے اندر گاؤں دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام تواریخ دی کتاباں دے اندر تاریخ موجود ہے، اور بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام آزر ذکر کرتے ہیں، اور صحیح نام یہی لگتا ہے جڑا قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے، وہ ہے آزر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو مشہور بیٹے ہوئے نے، ایک دا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے جناب حضرت اسحاق علیہ السلام۔ انہاں دے اندروں اللہ رب العالمین نے نبیاں دا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے اندروں اللہ رب العالمین نے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد علیہ السلام نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔
اور حضرت اسحاق دی لڑی دے اندروں حضرت یعقوب علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام دی لڑی دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بے شمار لا تعداد انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں عراق دے اندر آنکھ کھولی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اللہ پاک نے نبوت عطا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم بتاں دی پوجا کرتی نظر آ رہی ہے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ آزر بت کڑن والے نے، کڑ کے آگے فروخت کرن والے نے، بتاں دی پوجا کرن والے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں قوم نو دیکھیا کہ گمراہی دے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ نو چھوڑ کے غیر اللہ دی پوجا کردی نظر آ رہی ہے، اور اپنے باپ آزر کو دیکھیا کہ خود میرا باپ اپنے ہتھاں دے نال بت کڑ کے انہاں دے سامنے سجدہ ریز ہوندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے توحید دی دعوت اپنے گھر دے اندر شروع کی تھی، اور پھر قوم دے لوگاں نو بھی اللہ دی توحید دی دعوت دیتی۔ قوم غیر اللہ نو پوجتی نظر آ رہی ہے، بتاں دے سامنے سجدہ ریز ہوندی نظر آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنے باپ نو دیکھیا کہ باپ غیر اللہ دی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہتھاں دے نال بت کڑ کے اونا دے سامنے جھکدا نظر آ رہے ہیں، اس بات کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے 16ویں پارے دے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اس قرآن اندر میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ خیر کرو۔ اللہ فرماتے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا
الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اس کتاب اندر قرآن اندر میرے پیغمبر ابراہیم دا تذکرہ خیر کرو۔ انہو کان صدیقا نبیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر ابراہیم اللہ دے سچے نبی نے اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر نو تبلیغ کر دینے آندے نے اے میرے ابا جان جنہ بتاں دی تسی عبادت کر دیو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے باپ ابراہیم، اے میرے ابو جان جنہ دی تسی عبادت کر دیو اے نہ سن دئی نے تے نہ دیکھ دئی نے، نہ تواڈی حاجت روائی کردے نے، نہ تواڈیاں باتاں نو سندے نے تے نہ ہی تواڈیاں باتاں دا جواب دیندے نے۔ ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان اگر تواڈے تے کوئی مصیبت آ جائے، تواڈے تے کوئی پریشانی آ جائے، فرمایا اے جنہ دی تسی معبوداں دی معبود باطلاں دی تسی عبادت کر دیو اے تواڈے کچھ کم نہیں آ سکدے۔ اگے فرماندے نے اللہ فرماندے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے اے میرے باپ آزر جیڑا اللہ نے مینو علم عطا کیتا ہے، نبوت والا علم عطا کیتا ہے، اللہ نے مینو ہدایت عطا کیتی ہے، اللہ رب العالمین نے تانوں علم عطا نہیں کیتا، فتبعنی اے میرے ابا جان میری پیروی کر لو، میرے آکھے لگ جاؤ، میرے کہے نو مان لو، اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان میری باتاں نو مان لو، اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان یہی سیدھا رستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان دی عبادت نہ کرنا۔ اے میرے ابا جان جنہ بوتاں دی تسی عبادت کر دیو، جنہاں نو اپنے ہتھاں دے نال بنا دیو، انہاں دے سامنے اپنی پچھانی ٹکا دیو، انہاں دی عبادت کرنا در حاصل شیطان دی عبادت ہے، شیطان دی بندگی ہے، اور اللہ رب العالمین نے شیطان دی بندگی تو منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط
اللہ رب العالمین فرماندے نے اے آدم دی اولاد کیا میں تواڈے کولوں اس بات دا وعدہ نہیں لیا، کیا میں تانوں اس بات دا حکم نہیں دیتا کہ شیطان دی تسی عبادت نہیں کرنی، شیطان دے قدماں دے پیچھے نہیں چلنا، شیطان دی پیروی نہیں کرنی، انہو لکم عدو مبین۔ فرمایا شیطان تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے، او دے پیچھے نہیں چلنا، او دے آکھے نہیں لگنا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے تسی میری عبادت کرنی ہے، میرے سامنے جھکنا ہے، عبادت چاہے قولی ہوئے، عبادت چاہے فعلی ہوئے، عبادت چاہے کوئی بھی ہے، کسی قسم دی عبادت ساریاں عبادات اللہ رب العالمین دی ذات واسطے نے۔ اگر بندہ اللہ نو چھوڑ کے کوئی بھی عبادت دے وچوں کوئی بھی عبادت کسی اور واسطے مخصوص کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین دی ذات دے نال شرک کردا نظر آندا ہے، ایسا بندہ مشرک ہے۔ مشرک بندے تے اللہ رب العالمین نے اپنی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا تے مبعوث ہوئے نے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اور میرے اور تہاڈے پیر و مرشد علیہ السلام تک جتنے اللہ نے نبی بھیجے نے، سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی طرف دعوت دیتی ہے، اللہ دی توحید دی طرف دعوت دیتی ہے، اللہ دی وحدانیت دی طرف دعوت دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اسی ہر امت دی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے، اپنا پیغام رسالہ بنا کے بھیجیا ہے، تے ہر نبی نے آ کے کی کیا ہے؟ ہر نبی آندا ہے ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم دے لوگو اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس بات دی دعوت دیتی ہے کہ لوگوں اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اس بات کی طرف دعوت دی ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم دے لوگوں اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے، میری بات نو مننا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم دے لوگوں اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ دی توحید دی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اس بات دی دعوت دیتی ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا تے مبعوث ہوئے نے، سارے یہ دعوت دیتی ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اے کائنات لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دیو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نو اپنا معبود مان لو، اللہ نو اپنا حاجت روا مان لو، اللہ نو اپنا مشکل کشا مان لو، اللہ رب العالمین نو اپنا بگڑیاں بنانے والا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ نو اس بات دی دعوت دیتی ہے
ہے کہ اے میرے ابا جان جنہ دی تسی بندگی کر دیو جنہ دے سامنے جھک دیو اے نفع نقصان دے مالک نہیں اے تواڈیاں حاجت روائیاں نہیں کر سکدے اے میرے ابا جان میری بات نو مان لو اے سیدھا رستہ ہے اے میرے ابا جان شیطان دی عبادت نہ کرنا شیطان اللہ رب العالمین تا کھلم کھلا دشمن ہے یا آبتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن اے میرے بجان من اس بات دا خدشہ ہے کہ تواڈے اتے کتے اللہ رب العالمین دا عذاب نہ آ جائے کتے اللہ رب العالمین دی گرفت نہ آ جائے اللہ رب العالمین دی طرفوں تواڈے اتے کوئی آفت نہ آ جائے اے میرے ابا جان فتکون للشیطان ولیا شیطان اللہ رب العالمین دا دشمن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اونا دے بیٹے ابراہیم نے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے تے بیٹا کہندا ہے بیٹا دعوت دیندا ہے اللہ دی توحید دی تے باپ کہندا ہے اے میرے بیٹے اگر میرے انہاں معبوداں نو برا پلا کہن تو باز نہ آیا اے میرے بیٹے ابراہیم میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اے میرے بیٹے ابراہیم میرے گھر دے اندروں نکل جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال سلام علیک اے میرے ابو جی تواڈے اوتے سلام دیا ہوں کوئی بات نہیں اگر تسی مینوں گھر دے اندروں نکال دے دیو میں گھر دے اندروں نکل جانا وا اے میرے ابو جی جنہ دی تسی عبادت کر دیو میں انہاں تو بری ہاں انہاں دے نال میرا کوئی تعلق نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اپنے باپ نو سب تو پہلے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے اللہ رب العالمین دی طرف بلایا ہے نبی علیہ السلام نے بھی جدو اللہ دی توحید دا آغاز کیتا ہے سب تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں ڈرایا پھر واز نو عام کیتا ہے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نے سارے انبیاء علیہ السلام نے اس بات دی دعوت دیتی ہے لا الہ الا اللہ اے ساڑی قوم دے لوگو اللہ رب العالمین دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ نو اپنا مشکل کشا مان لو اللہ نو اپنا حاجت روا مان لو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ نو دعوت دے تو بعد پھر اپنے قوم دے لوگوں اللہ رب العالمین دی توحید دی طرف بلایا اللہ رب العالمین دی توحید دی طرف لوگوں دعوت دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم دے سامنے بیٹھے نے تے اپنے قوم دے لوگوں دے نے اے میری قوم دے لوگو تسی اینا مورتیاں دی عبادت کیوں کر دے جے اینا دے سامنے کیوں جھک دے نے اپنے باپ نو بھی کہندے نے اے میرے باپ تسی اینا دی عبادت کیوں کرتے جے اینا دی پرستش کیوں کر دے جے قوم دے لوگ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ آندے نے اے ابراہیم انہاں دی عبادت کردیا ہویا اسی اپنے وڈ وڈیرے نو پایا اس وجہ تو اسی انہاں دی عبادت کرنے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے تواڈے حاجت روا نہیں مشکل کشا نہیں تواڈیاں بگڑیاں بنان والے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگوں دعوت دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم آندی ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم آندی ہے اے ابراہیم جس الہ دی طرف تو دعوت دے رہے ہیں کیا اے سارے دا مشکل کشا ہے اے سارے دا حاجت روا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے اے تہاڈا مشکل کشا ہے اے تہاڈا حاجت روا ہے جن زمین و آسمان نو بنایا ہے جن زمین و آسمان دی ہر چیز نو پیدا کیتا ہے اور جنہ دی تسی عبادت کر دیو انہاں نو بھی اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی فرمایا کہ جنہ دی تسی عبادت کر دیو میں انہاں دے نال دو ہاتھ کراں گا انہاں دا میں کلا کما کراں گا انہاں نو میں ختم کراں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا کے انہاں دی معبوداں دی جڑی جگہ جتھے انہاں دے معبود کٹھے نے جتھے عبادت کردے نے ایک قوم دے لوگ میلے تے چلے جاندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت نکال کے انہاں دے معبود خانے دے اندر چلے جاندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے جڑے بت نے سارے نو توڑ پن دیندے نے جیڑا انہاں وچوں بڑا ہے انہوں چھوڑ دیندے نے تاکہ قوم دے لوگ آ کے سوال کرن انہاں دا کلا کما کنے کیتا ہے جس وقت قوم دے لوگ آئے دیکھیا انہاں دے جڑے معبود باطل نے کسی دی لات کو نہیں کسی دا بازو کو نہیں کسی دا سر کو نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دا کلا کما کیتا قوم دے لوگ آئے آندے نے ایک اس بندے نے انہاں دا حال کیتا ہے بڑے پریشان ہوئے ایک انہاں چوں آندا ہے ایک نوجوان جدا نام ابراہیم سنیا او انہاں دے گستاخی کردا ہے انہاں نو برا بلا آندا ہے ہو سکتا ہے اس نوجوان دا کم ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مجمع عام دے اندر بلایا جاندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے ابراہیم کیا تو ساڑھے انہاں معبوداں دا اے حال کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دن میں نہیں انہاں دا حال کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دن اے جڑا انہاں دے وچوں بڑا ہے انہوں پوچھو کون تے لوگ آندے نے اے ابراہیم تینوں پتہ ہے اے سن دے نہیں اے بول دے نہیں فرمایا اگر بول دے نہیں سن دے نہیں تو تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو فرمایا انہاں دی تسی عبادت کیوں کر دے ہو انہاں مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والے کیوں سمجھتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے انہاں وچوں جڑا بڑا ہے جڑا صحیح سلامت ہے جدے ساتھ کلواڑی ہے اے دے کولوں پوچھو قوم دے لوگاں نے سر جھکایا ہے تے سر نیچے آندے نے اے ابراہیم تینوں پتہ ہے بول دے نہیں فرمایا اگر بول دے نہیں تے انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو افسوس ہے تواڈے ہوتے اپنے ہتھاں دے نال انہاں نو کاٹ دے ہو تے پھر انہاں دی عبادت کر دے ہو جو حاجت روا جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہندا جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہندا جنوں خود مشکل آون او نہیں مشکل کشا ہندا آج اہل حدیث دی بھی دعوت ہے لوگوں ساریاں چھوڑ کے اللہ دے سامنے جو کو جاؤ آج لوگاں نے جگہ جگہ تے
اپنی عبادت بنائیاں نے، عبادت والی جگہ بنائی ہے. کوئی کتے جا کے جھک رہا ہے، کوئی لاہور جا کے جھک رہا ہے، کوئی پشاور دے اندر جا کے جھک رہا ہے، کوئی انڈیا دے اندر جا کے جھک رہا ہے، کوئی کسی مزار تے جا کے جھک رہا ہے. یہ ساڈے حاجت روا نے، یہ مشکل کشا نے، یہ ساڈیاں مشکل حل کر دینے. اللہ فرماندے نے یہ جنہاں تسی پکار دے ہو یہ تواڈے حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے پوری کائنات دے لوگو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماندے نے اے پوری کائنات دے لوگو تسی سارے دے سارے میرے در دے فقیر ہو، تسی سارے دے سارے میرے در دے منگتے ہو. الناس دے وچ حضرت آدم علیہ السلام بھی داخل نے، الناس دے اندر حضرت نوح علیہ السلام بھی داخل نے، الناس دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی داخل نے، الناس دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بھی داخل نے، الناس دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی داخل نے، الناس دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی داخل نے، الناس دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل نے، الناس دے اندر میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل نے، الناس دے اندر پیر فرید الدین بھی داخل نے، الناس دے اندر علی حجویری بھی داخل نے، الناس دے اندر پوری کائنات داخل ہے جنہ دی پوجا کیتی جاندی ہے دنیا دے کونے کونے تے، جنہ دے مزار بنے نے، اے سارے الناس دے اندر داخل نے. الناس دے اندر پیر عبد القادر جیلانی بھی داخل نے، الناس دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل نے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ رب العالمین فرماتے نے پوری کائنات دے لوگو تسی سارے دے سارے میرے در دے منگتے ہو، میرے در دے فقیر ہو. اے جڑے لوگ اللہ نو چھوڑ کے انہاں قبراں مزاراں تے جاندے نے، انہاں دے سامنے اپنی حاجتاں رکھ دے نے، انہاں دے سامنے اپنی ضروریات رکھ دے نے، انہاں دے سامنے سوال کردے نے، اللہ رب العالمین فرماتے نے مینوں چھوڑ کے جنہاں دے سامنے جھک دیو کھجور دے گٹھلی دے اتے جڑا ایک بریک جہا چھلکا فرمایا او دے بھی مالک نہیں. اور ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جنہاں تسی پوج دیو میں اللہ رب العالمین نو چھوڑ کے جنہاں دے سامنے تسی جھک دیو فرمایا انہاں نے زمین دے اندر کچھ بھی نہیں بنایا، زمین دی کوئی بھی چیز انہاں نے پیدا نہیں کی تھی. اللہ فرماتے نے انہاں میں پیدا کیتا ہے. اور اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے نے اموات غیر احیاء. اللہ رب العالمین فرماتے نے اے سارے دے سارے مردے نے، اے مردے نے، اے کوئی بھی تواڈی بات نو سنتے نہیں. اللہ فرماتے نے وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ رب العالمین فرماتے نے جنہوں تسی پکار دے ہو مینوں چھوڑ کے انہاں قبراں تے مزاراں تے
جا کے تسی سجدہ ریز ہوندے ہو منتا مندے ہو اللہ فرماتے نے انہوں اتنا بھی شعور نہیں انہوں اتنا بھی علم نہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین سانو کدوں اٹھاوے گا اج لوگاں دے اندر یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ فلاں قبر تے جاؤ مشکلاں حل ہوندیاں نے فلاں پیر دی قبر تے جاؤ چڑھاوا چاڑو اولاد نہیں ہوندی اولاد ہو جائے گی فلاں بیماری ہے اوتھوں دی جا کے مٹی حاصل کرو اپنے جسم میں ملو مشکل حل ہو جائے گی میرے بھائیو یہ سارے جتنے بھی اللہ دے ولی نے نیک نے یا کوئی بادے جیڑا بھی قبر دے اندر چلا گیا ہے وہ مرد ہے ساڈی بات تو بالکل غافل ہے ساڈی بات کو سنتا نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اموات غیر احیاء یہ زندہ نہیں یہ مردہ جدو بندہ فوت ہوندا ہے جنازہ اگے ہوندا ہے ہر دعا کرن والا اے کردا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم اغفر لحینا ومیتنا اللہ ساڈے زندیاں نو معاف کر دے اللہ ساڈے مردیاں نو معاف کر دے اگر فوت ہون والا قبر دے اندر کوئی اعلیٰ تو اعلیٰ ہے اللہ دا ولی ہے عالم ہے باعمل ہے دنیا تو چلا گیا ہے تو جدوں بھی وہ جنازہ پڑھیا جاندہ سارے یہی کہندے نے اللہم اغفر لحینا ومیتنا اللہ جڑے ساڑے زندہ موجود نے اللہ انہاں نے معاف کر دے اللہ جڑے مردہ نے انہاں نے معاف کر دے اللہ جڑا اگے وے انہوں بھی معاف کر دے جہاں تے جدوں کوئی فوت ہو جائے وہ جنازہ جدوں پڑھیا جائے جہاں تے پھر مولوی صاحب یہ کہنا چاہیے اللہم اغفر لی ہمارا بھی پھر کہنا چاہیے وحینا لیکن کوئی بھی نہیں کہندا ہر مولوی صاحب جدو جنازہ فوت ہون والے دا پڑھا نے آندے نے اللہم اغفر لحینا ومیتنا اللہ ساڑے زندیاں نو بھی معاف کر دے اللہ اس میت نو بھی معاف کر دے جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے اپنا جسم ہلا نہیں سکتا حرکت نہیں کرتا کوئی بھی چیز وہ دے چہرے دے بیٹھی ہے جسم دے کسے دے حصے دے بھی بیٹھی ہے اڑا نہیں سکتا خود غسل نہیں کر سکتا پاسا نہیں پلٹ سکتا جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے وہ وہ رسا انہوں غسل دیتے نے اچھی طرح نہلاندے نے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا پھر انہوں چار پائی تے پایا جاندہ ہے پھر اس تو بعد قبرستان دے اندر لے جا کے قبر دے اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے جدو دنیا ہوتے موجود ہے وہ جسم اندر روح نکل گئی وہ تو حرکت نہیں کر سکتا جدو مرا مار مٹی دے تھلے چلا گیا مشکل کشا بن گیا اللہ رب العالمین فرماتے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے لوگ میں اللہ رب العالمین نو چھوڑ کے میرے پیدا کیتے ہوئے بندیاں نو پوج دینے قبراں تے جا کے انہاں دے سامنے حاجت رکھ دینے انہاں نو پکار دینے اللہ رب العالمین فرماندے نے قیامت دیاں دیواراں تک تواڈے پکار نو سن سکدے نہیں سن سکدے وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غافلون اللہ رب العالمین فرماندے نے تواڈے پکار تو تواڈیاں باتاں تو اے بالکل قبراں والے غافل دے سن دے ہی نہیں جڑا حضرت
علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو پکار دے او سمجھ لے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ بل لا يستجیب له الى یوم القیامہ۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے پکار نہیں سن دے، جڑا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو مصیبت دے وقت پکارتا ہے وہ سمجھ لے کہ حضرت علی حجویری میری بات نہیں سن دے، جڑا پیر فرید الدین پکارتا ہے وہ سمجھ لے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نو تسی میں اللہ رب العالمین نو چھوڑ کے جنہاں نو تسی پکار دیو، جنہاں دی عبادت کر دیو، جنہاں دے سامنے سجدہ سجود ہو دیو، جنہاں دے سامنے جھک دیو، اللہ رب العالمین فرماندے نے تواڈیاں پکاراں تو تواڈے سوالات تو بالکل غافل نے، قیامت آ سکدی ہے تواڈیاں پکاراں نہیں سن سکدے۔ 26واں پارہ سورت دا نام سورت احقاف، تقریباً تیسری یا چوتھی آیت ہے۔ خود جا کے اللہ پاک دے قرآن نو با ترجمہ پڑھ لینا، اس آیت نو اچھی طرح سمجھنا۔ میں کوئی اپنی طرفوں بات نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جنہاں تسی پکار دے ہو تواڈی بات تو بالکل غافل نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو دیکھا کہ میری قوم اور میرا باپ انہاں بتاں دی پوجا کردے نے، اپنے ہتھاں نال کردے نے، انہاں دے سامنے جھکدے نے، انہاں دے سامنے اپنیاں حاجتاں رکھدے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تواڈے پکار نو بالکل سندے نہیں، نہ تانوں دیکھدے نے، نہ تواڈی مشکل حل کر سکدے نے، نہ تانوں کوئی نقصان پہنچا سکدے نے، اے بالکل تواڈے کسی بھی کام نہیں آ سکدے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نے، سارے انبیاء علیہ السلام نے اکیلے اللہ رب العالمین کی طرف بلایا ہے اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین حاجت روا ہے، اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے، اللہ رب العالمین بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ رب العالمین گنج بخش، اللہ رب العالمین فیض علم ہے، اللہ رب العالمین مشکل کشائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا نہیں، اگر مشکل حل کرن والا ہے تو صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ جس بندے دا یہ عقیدہ کہ فلاں بھی میری مشکل حل کر لیندا ہے، میرے پکار نو سندا ہے، قبر دے اندر لیٹیا میرے پکار نو سندا ہے، یقین جانو اگر کوئی اس حالت دے اندر مر گیا، دنیا تو چلا گیا، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے نو ہمیشہ جہنم رسید کر دینے، کیونکہ جڑا بندہ گناہ گار ہے، شرک تو علاوہ کوئی بھی انہیں گناہ کیتا ہے، اللہ رب العالمین چاند تے سزا دین، چاند تے معاف کر دین، لیکن شرک ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے، اگر شرک دی حالت دے اندر بندہ دنیا تو چلا گیا، اللہ رب العالمین فرماندے نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں مشرک بندے تے جنت نو حرام کر دیتا ہے اور او دا ٹھکانہ جہنم ہے، فرمایا اس بندے دا کوئی بھی مددگار نہیں ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو حضرت ابراہیم جیسا عقیدہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عقیدہ بندے دا درست نہیں، بندہ نماز پڑھے، اللہ دے دربار دے اندر بندے دی نماز قبول نہیں، بندے دا اگر عقیدہ درست نہیں، بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، بندے دا صدقہ خیرات اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں، بندے دا عقیدہ درست نہیں، بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دا نہ حج قبول کر دے نہ عمرہ قبول کر دے، کوئی بھی عبادت مشرک بندے نہیں قبول نہیں کرتے۔ ساری زندگی دے جتنے بھی اعمال نے، اگر بندہ شرک کرتا ہے مر گیا، ساری زندگی دے اعمال تے اللہ رب العالمین پانی پھیر دے اور کل قیامت والے دن او دا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو کتاب و سنت
عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا اور سنایا اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے ساتھی اللہ دے گھر دے نال بڑھ چڑھ کے تعاون کریا کرو۔ اللہ دے گھر دینی ادارے جتنے بھی نے تساں دوست احباب دے تعاون دے نال چلدے نے، تو کوشش کریا کرو کہن دی ضرورت پیش نہ آئے، ہر جمعے اللہ دے گھر دے نال اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ دولت دے وچوں اللہ دے گھر دے نال بڑھ چڑھ کے تعاون کریا کرو۔ 50 100 بندے کوشش کرن تو پھر بھی تقریباً 2-4 ہزار 3 ہزار رقم بن جاندی ہے، تو کوشش کریا کرو ہر جمعے دے اندر اللہ دے گھر دے نال بڑھ چڑھ کے تعاون کریا کرو۔ اللہ رب العالمین سانو اپنے گھر دے نال زیادہ تو زیادہ تعاون دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔